تفسیر منہاج الصادقین نے اس آدمی نے نہیں بھیجا بھائی کہ تفسیر منہاج الصادقین کا وہ ادعا کر رہا تھا کہ تفسیر منہاج الصادقین میں اس مصنف نے عمر کی تعریف کیا. جناب السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیسے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر. اللہ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، لاہور سے. میرا سوال یہ تھا، میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ جو ہماری کتابوں میں آپ ثابت کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ناراض ہوئی ہے، ناراضگی کی بات کر رہا ہوں، کہ ہماری کتابوں سے کوئی صحیح سند سے ثابت کر کے سیدہ فاطمہ نے خود کہا ہو کہ میں ابو بکر صدیق سے ناراض ہوں؟ تو یہ کوئی ضروری ہے کہ وہ خود کہیں؟ جو دوسرے سچے لوگ کہہ دیں کہ وہ ناراض ہیں تو کس نے کہا؟ عائشہ نے کہا. وہ قول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نہیں ہے، وہاں پہ کالا ہے، کالا وہاں پہ زوری مراد ہے، وہاں پہ سیدہ عائشہ تو مراد نہیں. میں دکھاتا ہوں یہ بکواس ہے جو آپ جی ہاں آپ مجھے دکھائیں. وہ میری بات سنیں نا، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دے نا. جی مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بتائیں. نہیں وہ میں نئی چیز ہی آپ کو کہوں گا، جو آپ سمجھ رہے وہ نہیں کہوں گا. اب میری بات سنیں، وہاں پہ دیکھیں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ ایک حدیث کو دے کے نہیں کیا جائے گا، حدیث کو دے کے کیا جائے گا. آپ کو زیادہ حدیث معلوم ہے آپ نے حجر کو، آپ کو زیادہ حدیث معلوم ہے آپ نے حجر اسقلانی کو. دیکھیں علم کی بات کریں نا، اب وہ تو نبی تو نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ نبی تو نہیں ہے نا، اختلاف تو آپ کہہ رہے ہیں سب احادیث کو دیکھ کے کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. آپ کو زیادہ علم ہے حدیث کا یا ذہبی کو؟ وہ تو بالکل امام مانتے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ علم حاصل ہے یا ابن بطال کو؟ ابن بطال جو شارح ہے بخاری. میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں گے نا، وہ آپ کو پھر ہی آپ کو بتاؤں گا نا کس کو علم زیادہ ہے. اب میری بات تو کمپلیٹ ہونے نہیں دے رہے. مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے، کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ادراج ہے، وہی ادعا کر رہے ہیں نا. میری بات سنیں، یہ پھر ناراضگی تو آپ کی کتابوں میں بھی ہے نا، وہاں پہ ناراضگی کیوں نہیں؟ جو یہاں پہ فتویٰ ہے وہ مولا علی پہ کیوں نہیں لگاتے آپ؟ نہیں اس میں وہ احادیث جس میں ناراضگی ہے ہماری کتب میں، دیکھیں اس کا میں جواب دوں گا. میری بات سنیں، قدم چلتے ہیں نا، قدم پہ چلتے ہیں بھائی صاحب. پہلے بخاری کی بات کرتے ہیں، بخاری کی چلتے ہیں، پھر اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. ایک منٹ بھائی، میری بات کمپلیٹ ہونے دینا، پھر آپ کو میں کرتا ہوں نا. ٹھیک ہے آپ مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں، پھر آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے. جی آپ عرض یہ ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کا جواب دیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب مرضی چاہیں مجھے کاٹ دیں اور مجھے جواب نہ دیں، ٹھیک ہے. پھر شروع کر دیا نا، پھر شروع کر دیا آپ نے، مجھے بات کرنے دیں. ابھی آپ کا ادعا یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا ہو کہ میں ابو بکر سے ناراض ہوں. ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، یہ زہری کا قول. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا. آپ کا یہ بھی ادعا ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے پہلی بات ہے بخاری کی بات کرتے ہیں، اس میں جو ہے زہری کا جو بات ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ادراج ہے، اس کی دلیل ہمیں بتا دیں، اس کی دلیل ہمیں بتائیں. پھر ہم اس کے بعد جب یہ مرحلہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ ایک حدیث، زیادہ نہیں، ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ اس میں ناراضگی کی بات ہو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان. پھر میں اس حدیث کا جواب دوں گا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ خدا حافظی کروں گا. اگر آپ کے پاس مزید احادیث ہیں اس موضوع پر تو پھر وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالی کال کیجئے، مزید احادیث ہم سنیں گے آپ سے اور ان احادیث کا میں ایک جواب دوں گا. لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو بہت زیادہ وقت دوں. ابھی آپ شروع کریں، لیکن جب میں بات کرنا شروع کروں تو مجھے میری بات کو نہ کاٹیے، ٹھیک ہے. بسم اللہ. جی ٹائم جی میں کرتا ہوں بات. بسم اللہ کریں. جی میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں. اب جو ہمارے کتاب میں نا جو حدیث کی کل کتاب ہے اس میں نا 36 روایات آتی ہیں، 36 آتی ہیں، جس میں زوری خود بھی شامل ہے، لیکن یہ کشیدگی کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں زوری تو ہے لیکن کشیدگی کے الفاظ ہیں، اور بعض ایسی کا نام 11 روایات ہیں جس میں سیدہ فاطمہ کی ناراضگی کا ذکر ہی نہیں ہے. تو جو زوری جس میں خود شامل ہے، کئی روایات میں ان کے ناراضگی کے الفاظ ہیں، کہیں میں نہیں ہے، تو یہاں پہ اختلاف ہے. اب دیکھیں کہ زوری سے یہاں سے دراج ثابت ہے، وہ تو ہم اپنے امام سے ثابت کریں گے نا. تو یہ کیا نام ہے، زوری نے کیا کام کیا ہے، دراج میں کیا تھا، وہ جو تدلیس جو بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنی کتابوں سے ثابت کریں گے. تو اب ٹائم مختصر سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا جو سوال یہی تھا کہ سیدہ فاطمہ نے جو ناراضگی کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے الفاظ دیکھیں نا. ناراضگی جو ہے وہ دل کا فعل ہے، جب تک وہ زبان سے بیان نہیں کریں گے تو ہم وہ نہیں مان سکتے نا ناراض ہیں بھی کہ نہیں. کیونکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر نبوت ایک دوسرے پہ ناراض ہو سکتی ہے، یہاں پہ نبوت تو مقابلے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ دیکھیں ناراضگی تو وہاں پہ بھی ہوئی ہے نا. اگر نبیوں کی طرف ناراضگی ہو سکتی ہے تو ان کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا. اگر یہ تو نبی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ناراضگی اگر ہوگی تو یہاں پہ اس کی خلافت پہ فرق نہیں پڑ سکتا.
انبیاء کے متعلق کیا کہا؟ دوبارہ کہہ دیں. میں کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام پہ ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہاں پہ ان کی نبوت میں فرق پڑے گا؟ نہیں ناراض کیوں نہیں ہوئے؟ سر کے بال اور داڑھی نہیں پکڑے؟ سر کے بال اور داڑھی پکڑی کہ نہیں پکڑی؟ پیار سے پکڑا، پیار سے پکڑا، پیار سے پکڑا نا. کیوں پکڑا؟ کہ وہ تو نبی غیب کے علم بھی تو جانتے ہیں نا. جی ہاں، نبی غیب کے علم ہے کہ نہیں ان کو ہے؟ بھائی اگر وہ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھ سے سوال کیا نا، مجھ سے جب سوال کرتے ہو تو پھر خاموش رہو تاکہ میں جواب دوں، ٹھیک ہے نا؟ میرا سوال ابھی میں اپنے ابھی آپ نے سوال کیا، ابھی آپ نے سوال کیا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. دیکھیں عزیزو، کسی نبی کی سے بدتمیزی کرنا، اس کی توہین کرنا کفر ہوتا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے. آپ کے پاکستان میں اس کے تو بہت اس پہ فتنے ہوتے ہیں اس پہ. وہ کہتے ہیں کہ فلانے نے بھائی اس نے کیا کیا، اس نے کوئی بلاسفیمی پاکستان میں کہتے ہیں نا، اس نے بدتمیزی کیا، تو پھر اس پہ قتل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. اچھا، یہ لوگ، ان کی اتنی شرم نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو اب عمر کی دفاع کے لیے، ان لوگوں کو عائشہ کی دفاع کے لیے کفر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر سے بدتمیزی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استغفر اللہ کافر ہو گئے. وہ جو اجازت دیں بات نہیں ہو رہی. ہاں بھائی، میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میری بات نہ کاٹو؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا، مجھے سوال جواب دینے دو. تو وہ جو آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں تفاسیر اگر آپ کو چاہیے میں تفاسیر آپ ہی کی تفاسیر دکھاتا ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے، محبت سے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر اپنے آغوش میں لیا، کیونکہ وہ واپس آئے پہاڑی سے. تو دیکھا کہ قوم جو ہے، پورا ان کی قوم جو ہے وہ کیا، اکثر یعنی اغلب صحابہ کیا، صحابہ کرام کیا ہو گئے، سب کے سب وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے. سب صحابہ کافر ہو گئے سوائے کچھ کم کے، قلیل کے. تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اپنے بغل میں لیا. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ جو لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہی لگے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غضب کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، یا ابن امی، بلی اے میرے بھائی، میرے سر اپنی طرف نہ کھینچو اور دشمنوں کو اس طرح خوش نہ کرو، دشمن خوش ہو جائیں گے. نہیں، یہ نہیں کہ آپ کا یہ جو فعل ہے یہ میرے لیے ساتھ بدتمیزی ہے، لیکن جو دشمن ہے وہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، کہہ دیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی پٹائی کی ہے، وہ اپنے بھائی کو مار رہے ہیں، ان کا سر کا بال کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے اس میں آپ اگر چاہیے فخر رازی کے کتاب مفاتیح الغیب میں اس کی تفسیر ہے اور اس پہ تصریح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. اور کسی نبی سے بدتمیزی کرنا، اس کو مارنا، یہ کفر ہوتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کفر کی نسبت دے رہے ہیں. میں کفر کی، آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی؟ جی جی جی. اب میں یہی آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی کتابوں میں تو پھر میں بھی اس طرح بات کر سکتا ہوں نا. حضرت آدم علیہ السلام کے جو کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اصول کافی میں صحیح اور سند کے ساتھ ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں. ایک موضوع سن لو. اگر آدم علیہ السلام کے متعلق بات کرنا ہے نا، آدم علیہ السلام کے متعلق اگر بات کرنا ہے نا، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے کتب میں آدم علیہ السلام کو کافر کہا گیا، پھر بخاری کو چھوڑنا پڑے گا. ایک موضوع کو چن لو بھائی. نہیں، چلو ٹھیک ہے، میں ایک موضوع پہ بات کرتا ہوں نا، میری ایک موضوع پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل پتا تھا. تو پھر گئی کیوں؟ کیونکہ رسول کافی میں ایک حدیث ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظالم کے ساتھ، میری بات سنیں، میری بات تو سننے دیں، میری بات تھوڑی کمپلیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. صحیح سند میں ہے کہ ظالم کے پاس سوال کیا نا، آپ نے سوال کیا کہ ظالم کے پاس کیوں گئی ہیں؟ تو میرا آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ ظالم کے پاس، سوال کرتے ہو پھر کیوں جواب دیتے ہو؟ میرا سوال کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، آپ آگے سے جواب دے رہے ہیں نا. میرا سوال تو کمپلیٹ ہونے دیں. آپ نے سوال کیا کہ ظالم کے پاس کیوں گئی ہیں؟ بھائی سوال کیا تھا؟ اور نہیں ہوا، اللہ کے بندے، میرا سوال کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. کمپلیٹ ہوگا تو آپ جواب دیں گے نا. میں یہی آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو گئی ہیں وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق ظالم ہے، تو پھر ان کے ساتھ مقدمہ لے کے کیوں گئی؟ میری پہلی بات کمپلیٹ ہونے دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ امامہ سے پھر آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ان کو اگر غیب کا علم تھا، ان کو بھی یہ پتا بھی تھا کہ انہوں نے نہیں دینا، تو پھر گئی کیوں؟ کیونکہ امام جعفر صادق کا قول ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، میرات اللہ قول میں ملا باقر مجلس نے اس کا اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وسائل الشیعہ میں بھی ہے، وہاں پہ انہوں نے اعتراف کیا ہے، اس کا حدیث کیا کہ یہ صحیح الاسناد ہے، ٹھیک ہے. اگر ان کو غیب کا علم تھا تو وہ میں بتاتا ہوں سولہ کافی میں میں آپ کو سکین بھیجوں گا نا، یہاں پہ میں لائبریری لے کے بیٹھا، ایڈریس دے دو، ایسی نمبر پہ بھیجوں گا. او بھائی ایڈریس ابھی بتاؤ نا، متن پڑھو حدیث کیا ہے بھائی. میری بات سنیں نا، اب متن پہ تو نہ ہے نا، اب ٹائم جس حساب سے میں آپ کو سکین بھیجتا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد. او بھائی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں کیا لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا؟ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، ٹھیک ہے. میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے پہلے سوال کا جواب لیں. اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گئی ہیں، وہ مولا علی کی اجازت لے کے گئی ہیں، ابو بکر صدیق کے بغیر اجازت کے لے کے گئی ہیں. اگر اجازت لے کے گئی کس شرعی دلیل سے؟ اگر بغیر اجازت گئی تو کس دلیل سے؟ آپ صحیح الاسناد سے ثابت کریں کہ مولا علی کی اجازت لے کے گئی ہیں.
بغیر شور کی اجازت کے لے کے جانا کیا نام ہے قانونی کا نام ہے شرع کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دوسرا سوال آپ کر رہے ہیں ظالم کے پاس جانا بھائی، یہ نہیں اسی سوال میں ہی ہے، یہ دوسرا سوال نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے میرا۔ اور وہ حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث کون سا ہے؟ وہ حدیث ہے نا، میں آپ کو میں اسکین بھیجتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، جس سے میں وہ حدیث پڑھو نا بھائی، اسکین پڑھنے بھیجنے سے پہلے حدیث پڑھو، حدیث میں کیا لکھا ہے؟ وہ حدیث بھی پڑھیں گے نا، میرے پاس اردو متن پڑھا ہے، عربی بھی ہے، لیکن میرے اردو پاس پڑھو، پڑھنا پڑے گا، وہ آپ کو میں بھیجوں گا۔ اردو پڑھو بھائی، حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اب ٹائم میں کرتا ہوں، میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ظالم کے پاس جانا اس میں کیا مشکل کیا ہے بھائی؟ اس میں بتاؤ نا وہ حدیث، حدیث میں کیا ہے؟ میں ایک منٹ اب رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ میں انتظار میں ہوں، حدیث پڑھو بھائی۔ جی جی میں بالکل پڑھتا ہوں، میں آپ کو بھیجتا ہوں اسکین، ایک منٹ رکیے گا۔ او ذہن میں نہیں ہے حدیث میں کیا لکھا ہے بھائی، ویسے ذہن سے پڑھو، میں وہی تو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں نا، کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ظالم کے پاس کہ ظالم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جانا بھی حرام ہے، اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں بھی مل جائے جو لے کے گیا ہے تب بھی یہ اللہ کا نام ہے۔ میری بات سنیں آپ، نہیں کیوں نہیں، یہ میں اگر نہ ثابت کروں تو پھر مجھے کہیے گا نا، آپ پڑھ کے بتائیں وہ کیا حدیث ہے، تو پھر پڑھیں نا، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اب مقدمہ سیدہ فاطمہ زہرا، میری بات سنیں، سیدہ فاطمہ کے پاس جو لے کے گئی ہیں مقدمہ، وہ جانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ جانا ہی حرام ہے، امام جعفر صادق ہے، امام کا قول حجت ہوتا ہے۔ آپ پہلے وہ حدیث کا ایڈریس دے دیں، اس طرح حدیث نہیں ہے کہ ظالم کے پاس میں بالکل دوں گا، ظاہری بات ہے، جو میں نے چیز پڑھی اللہ معاف کرے، امام کی طرف میں اللہ معاف کرے۔ اچھا میں آپ کو جواب دے دوں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کے پاس گئی ہیں، ان کو پتا ہے کہ ابو بکر ظالم ہے اور ابو بکر یہ حق نہیں دے گا، لیکن امت کو نہیں معلوم، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اپنے بابا کے دین کو بچانے کے لیے ہے، وہ جا رہی ہیں تاکہ بعد میں پتہ چلے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھ گئے وہ اتنے دنیا پرست تھے کہ نہ صرف انہوں نے خلافت چوری کی اور نہ صرف انہوں نے امامت چوری کی، بلکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک واحد اکلوتی بیٹی ہیں ان کا حق بھی انہوں نے چرایا ہے اور انہوں نے غصب کیا ہے۔ اگر زہرا سلام اللہ علیہا مطالبہ نہ کرتی تو اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اگر یہ مطالبہ نہ کرتی تو دنیا والوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ابو بکر جو ہے غاصب فدق ہے۔ جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ اگر دو شیعہ آپس میں اختلاف کریں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے کسی راوی کی طرف رجوع کریں اور ان کو اپنا قاضی بنائیں، اور اگر یہ جو گورنمنٹ قضات ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے جو قاضی ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں، چاہے وہ حق کا فیصلہ بھی کریں تو ان کے لیے وہ باطل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ظالم کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو گئی ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ابو بکر کبھی ان کو فدق نہیں دے گا، اور یہ وہ حدیث پڑھے گا جو بھی کر رہا ہے اس کو اجازت دے، نہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے، وہ ہمیں نہیں دے گا، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس لیے گئی ہیں تاکہ تاریخ میں یہ بات رہ جائے کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ وہ غاصب فدق ہے، اور نہ صرف غاصب فدق ہے، غصب فدق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیٹی سے، ان کا اور کوئی اولاد نہیں، دنیا سے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صرف ایک بیٹی تھی، اور لوگ نہیں تھے ان کے پاس، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب یا ابو بکر وغیرہ یہ سب جو تھے مشرک تھے، نجس کھاتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہر طرح کے نجاسات خبائث میں یہ لوگ مبتلا تھے، یہ اپنے آبا کے دین پہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ احسان کیا ہے، ان کو ظلمات سے، تاریکی سے، ان کو جہالات سے، بت پرستی سے، نجاست خباثت کھانے سے ان کو نکالا ہے، اور ان کا اتنا احسان نہیں کیا کہ جس بیٹی کا انہوں نے بار بار حکم دیا کہ اس کا خیال رکھو، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، ان کی بات مانو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹی کا ہاتھ خود چومتے تھے، صحیح سند کے ساتھ حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے، تو اس بیٹی کا حق انہوں نے کھایا، اور وہی بیٹی جس کے متعلق یہ حدیث ہے کہ اس کے غضب سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، وہی بیٹی ابو بکر پہ غضبناک ہے۔ اچھا یا میری بات نہیں ختم نہیں ہو بات نا بھائی، بات ختم ہو جائے پھر تو آپ بات اتنی لمبی کیوں کر رہے ہیں نا، یہ تو بات آپ نے سوال کیا ہے بھائی، ہمارے لیے گئی، میری بات سنیں، میری مرضی بھائی، میری مرضی، آپ نے سوال کیا ہے، میرے مذہب کے متعلق سوال کیا ہے، میری مرضی میں جواب دینا میرا فرض ہے،
میں اتنی لمبی بات نہیں کیا بھائی، اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے کسی اور کو فون کریں. وہ بت پرست ہے، وہ یہ نجس ہے، اس طرح کی بات نہ کریں آپ. اسلام سے پہلے بت پرست نجس تھے، اسلام سے پہلے یہ سب نجس تھے، بت پرست ہے. آپ کو جو غیرت آ رہا ہے مشرکین کی دفاع کے لیے، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سنو نہیں، میں کاٹ دوں گا اگر آپ نے اس دفعہ میری آخری وارننگ ہے آپ کو، ایک دفعہ پھر اگر آپ نے میری بات کاٹی. چلو بات کریں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. بہت مہربانی، آپ بات کریں، بات سننے دیں. آپ یہ غلط میں غلط نہیں کہہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے ہیں تو لوگ بت پرست تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک دوسرے کے قتل کرتے تھے، خبیث کہتے تھے، نجس کہتے تھے، اللہ کا نہیں پتا تھا، صلہ رحم کا نہیں پتا تھا، اور نیکی کرنے کا کوئی طریقہ ان لوگوں کو نہیں آتا تھا. آپ ان کی دفاع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان منت کی ہم پر. احسان کیا ہے؟ اس پیغمبر کو بھیجا ہے، اس کے بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان میں داخل کیا ہے، اور وہ لوگ بھی داخل ہو گئے. تو اس کا حق بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر. محبت کا حق بنتا ہے، طاعت کا حق بنتا ہے، اور ان کے جو اہل بیت ہے ان سے نیکی کرنے کا حق بنتا ہے. بالخصوص کہ انہوں نے حکم بھی دیا ہے کہ، اور اللہ نے فرمایا قرآن میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اس کام کا آپ کو نجاست سے میں نے نکالا ہے، شرک سے نکالا ہے، اور جہالت سے نکالا ہے، ایمان میں داخل کیا ہے، جنت داخل ہونے کے قابل بنایا. اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے. تو اس کو اس زہرا سلام اللہ علیہا کا حق بنتا ہے، واحد بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق نہ کھایا جائے. پھر ابو بکر نے کھا لیا. تو یہ بڑا جہاد ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا. اگر امت دیکھ لے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا یہاں پر فاروق بین الحق الباطل بنی ہے، حق کا ایسا میزان قائم کیا ہے کہ ابو بکر کو غاصب دکھا کر، ابو بکر کو چور دکھا کر، ابو بکر کو فدق کا ڈاکو دکھا کر انہوں نے یہ احسان کیا کہ یہ شخص تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. خلیفہ ہونا تو دور کی بات ہے، مسلمین کا امام ہونا تو دور کی بات، یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. جیسا ایسا نمک حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب بولو جو بولنا ہے آپ نے. اچھا میری بات سنیں، اب دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ سے جو سوال کیا، آپ میری بات سنیں. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ امت کے لیے گئی ہیں، ٹھیک ہے، بتانے کے لیے. مجھے بتائیں کہ یہ کسی امام کا قول ہے؟ سیدہ فاطمہ نے خود کہا، یا مولا علی شیر خدا نے یہ بات کا صحیح سند ہے؟ آپ نے ثابت کرنا ہے، پہلی بات. اب دوسری بات، پہلی بات کا جواب لے لو، پہلی بات کا جواب لے لو، پہلی بات کا جواب. میری بات سنیں آگے. پہلی بات نہیں، پہلی بات کا جواب لے لو. میں نے بات نہیں کاٹی. او بھائی پہلی بات کا جواب لے لو. نہیں، تم سائل ہو، میرا کام جواب دینا. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات کا جواب لے لو. جب تم خود کہتے ہو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پتہ ہے کہ ابو بکر حق نہیں دے گا، ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تو پھر کیوں گئی ہیں؟ تو واضح ہے کس لیے گئی ہیں. تو واضح ہے جب حق نہیں ملنا والا تو کس لیے گئی ہیں؟ اس لیے گئی ہیں تاکہ پتہ چل جائے، یہ جہاد ہو جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہاد بلی اداء کلمۃ الحق امام امام جاہر. بہترین والا ترین افضل جہاد نہ بدر کا جہاد ہے، نہ خندق کا جہاد ہے، نہ حنین کا جہاد ہے. سب سے افضل جو جہاد ہے کلمہ حق ادا کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے. تو بی بی سلام اللہ علیہ یہ جہاد کرنے گئی، یہ واضح ہے. اب حکم کرو. بھائی وہی کہہ رہا ہوں، مولا علی کی اجازت لے کے گئی کہ نہیں گئی؟ میں یہ جب مطہر ہیں تو لازمی بات ہے سلام اللہ علیہ کو اجازت دی ہے. تو بھائی کول پر کے صحیح سند سے ثابت کرے نا، یہ آپ کی بات کو حجت نہیں نا معلوم تھا، میں ان کی بات حجت نہیں ہوگی. ابھی آپ اچھی بات ہے. اس کے بعد مزید اس کے بعد ایک سوال مزید آپ کو حق دوں گا، اس کے بعد سوال کا آپ کا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ زہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اجازت سے گئیں. مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز صبح پڑھتے تھے، صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں. جی ہاں ہمیشہ پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر ہے، معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، معصوم ہے. کیا صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثلا یتیم کا مال نہیں کھاتے تھے؟ بھائی معلوم ہے کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے تھے؟ بھائی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن وہ پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ ہے، ان کی تقویٰ اس بات کی دلیل ہے، ان کی عصمت اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی یتیم کا مال نہیں کھایا. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ معصوم ہیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ مبارک چومتے تھے، کسی کا ہاتھ نہیں چوما، صرف زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چوما ہے. ان کی عصمت، ان کی طہارت اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ شروع میں یہ آئے تھے کہ ثابت کریں کہ بخاری میں جو روایت ہے اس میں ادراج ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
میں ان سے مطالبہ یہ کہتے ہیں سب احادیث کو دیکھنا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. بخاری کے اتنے شراح ہیں, وہ کب سے 30ویں صدی سے بخاری کا شرح لکھنا شروع ہوا ہے اب تک. آپ ان کے شراح جو ہے اتنے, ان شراح میں سے ایک کی شرح مجھے دکھائیں. ابن حجر اسقلانی ہے, عمدۃ القاری عینی کی ہے, ابن بطال کی شرح ہے, اتنے شروح لکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان میں سے دکھائیں کہ کسی نے کہا ہو کہ اس حدیث میں ادراج ہے, ٹھیک ہے. اب آپ لوگ پھنس گئے اس حدیث میں. اگر ادراج ہے اس میں یہ تو بھی ہے کراہیت لمحضر عمر, کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر کے چہرے سے نفرت تھی. اس میں یہ تو بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو راتوں رات دفن کیا تاکہ ابوبکر عمر کو پتہ نہ چلے, وہ بھی ادراج ہے. اس کے بعد ابوبکر جب آیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر سے کیا کہا, خلافت ہمارا حق ہے, تو نے اس پہ قبضہ کیا. وہ بھی ادراج ہے, وہ بھی زہری کا قول ہے. یہ سب زہری کا قول ہے. کون سا قول؟ جی بات کرو, کیا حکم ہے بات. آپ شکر ہے, آپ میری بات سنیں. اب یہ باغ فتح کے جو میری بات سنیں. اب میرا ٹائم کتنا میرے پاس؟ ایک سوال آپ کا حق ہے, جو مرضی سوال کرو بھائی. چلو اب میں اس سے ٹھیک ہے, میں آپ سوال کرنے لگا ہوں. آپ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے, نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا نفس قرار دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اپنا نفس قرار دیا ہے. بھائی ادراج کا کیا بنا, وہ بھول گئے. چلو میں ادراج پہ آ جاتا ہوں. جو مرضی بات کرنا, جو مرضی تم بولو بھائی. اسی حدیث میں یہ بھی ہے نا. نہیں, چلو میں جو سوالات ہیں نا, میری بات باغ فتح پہ آ جاتا ہوں. میری بات سنیں نا اب. چلو آپ نے بات کہے نا, اتنے جملے کہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ راتوں رات دفن کیا ہے تاکہ ابوبکر عمر, ہاں وہ بھی, یہ سب ابوبکر عمر کو نماز جنازہ پہ بھی نہیں بلایا, یہ بھی ادراج ہے. راتوں رات دفن کیا, یہ بھی ادراج ہے. میری بات سنیں او بھائی, کراہیت لمحضر عمر کے چہرے سے نفرت تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو, یہ بھی ادراج ہے. بھائی میری بات سنیں, اور میری بات تو سنیں نا. بات تو سننی نہیں, اپنی آپ تعویلات پیش کری جا رہے. میری بات سنیں, میری بات تو سنیں نا. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, میری بات سنیں. اگر ابو بکر صدیق باغ فتح نہیں دیتا, وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہبا تھا کہ وراثت, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں جنت صاحب سے سوال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک تحقیق لیتا ہے, وہ آپ سے انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں آپ سے بات کروں گا. میں کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق نے نہیں دیا, فاروق اعظم نے دیا, عثمان غنی, تو مولا علی نے باغ فتح دے دیا. اگر جو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں, کیونکہ امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, آپ قرآن سے ثابت کریں. جو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں. میں کیا لکھا ہوا امام کا, میری بات سنیں نا. بات سننے پوری نہیں ہونے دے رہے. نیج البلاغہ امام کی شرائط کیا ہیں قرآن میں؟ اگر قرآن میں امامت آپ کی نبوت سے افضل, اگر مولا علی نفس رسول ہے, میرے نبی نے تو مکہ چھینا گیا, میرے نبی نے تو لیا تھا, مولا علی سے باغ فتح چھینا گیا, وہ کیوں لے لی, وہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ خلافت چھینی گئی, وہ چوتھے نمبر پہ لے لی. باغ فتح چھینا گیا, یہ کیوں نہیں لیا؟ پھر نفس رسول آپ کس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر نفس رسول کہیں گے میرے نبی سے مکہ چھینا گیا, میرے نبی سے مکہ چھینا گیا, میرے نبی نے واپس لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں, میں اب یہی جواب آپ میں بتاتا ہوں. مکہ جو تھا, مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان, ذاتی پراپرٹی نہیں تھا ان کا. جو ذاتی رسپانسبلٹی کیا ہے, اجازت دیں بات کرنے کی. سمجھ گیا بھائی, سمجھ گیا. قرآن سے آپ پہلے بتائیں کہ آپ کے یہاں امامت جو ہے نبوت سے افضل ہے. امامت میں بہادر ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اور صحیح تہذیب الحکام میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. میں روایت پیش کر دوں, حدیث سے میں پوچھ کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تہذیب الحکام میں صحیح سند سے ثابت ہے, جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوا مارا گیا وہ شہید اکبر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ شہید اکبر ہے. تو مولا علی آپ دیکھیں فدق کو واپس لینا. مولا علی, میری بات سنیں, مولا علی شیر خدا ساری زندگی نبی کا دفاع کرتے رہے. اور سوال ہے, یہ اور سوال ہے بھائی. اور سوال نہیں ہے. اب باغ فتح کے بارے میں انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا, واپس کیوں نہیں لیا, جہاد کیوں نہیں کیا؟ جہاد تو فرض ابھی آپ نے کہا. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی عباس ہے. علی عباس, آپ کا لہجہ جو ہے نا, آپ محبت پیار سے بات کریں نا, کیوں نہیں لیا اس طرح؟ وہ جو پنجاب کے بسوں میں, اس کے ویگنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا کنڈکٹروں کا آپس میں, اس طرح میرے ساتھ بات نہ کرو, ٹھیک ہے نا. ادھر آپ صرف میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں, یہاں پہ بہت سارے سینکڑوں ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان سب سے بات کر رہے ہیں نا. آپ اگر سوال کر رہے ہیں کہ فلان مطلب کیا ہے, تو اس کو جو سوال کرتے ہیں نا اس کا مجھے جواب دینے کا موقع دے دو. میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا, میری بات سنیں, آپ اجازت دیں. نہیں, آپ نے ابھی 2-3 سوال کیے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا موقع دیا, آپ نے یہاں پہ 3-4 سوال ڈال دیے میرے سامنے, ٹھیک ہے نا.
اور ابھی حدیث کوٹ کرنے لگے تھے. میں شکر گزار ہوں آپ کا, میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے. ہر سوال کے جواب میں کچھ منٹ لگتے ہیں, بعض سوالوں کے جواب میں کچھ زیادہ منٹ لگتے ہیں, اور وہ میری ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے. آپ تو بعد میں یہی کہیں گے کہ دیکھ میں نے اللہ سے یہ سوال کیوں اس نے جواب نہیں دیا. تو جب سوال کرتے ہیں بھائی مہربانی کرو مجھ پہ, ناظرین پہ بھی احسان کرو, انصاف کرو کچھ, پھر اس کے بعد صبر کرو تاکہ میں جواب دوں. انصاف نہ. ابھی آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق واپس کیوں نہیں کیا. اگر جو آپ کا وہی جواب ہوگا, ہمارا بھی وہی جواب ہوگا کہ بھائی ابو بکر عمر نے کیوں نہیں دیا. تو پھر آپ نے مثال دیا مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ چھینا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس لے لیا. تو آپ بھی اپنا جواب اچھی طرح سے سن لیں, اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے بھائی. اس کے بعد آپ سے گفتگو کرنا چاہیں تو اگلے ہفتے, کیونکہ یہ آخری سوال تھا. عزیزو دیکھو, یہ ہمارا جواب وہی ہے جو حضرت نے ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ جو ہے ان کا ذاتی ملکیت نہیں تھا کہ کسی نے ان سے چھینا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کو کسی نے ان سے نہیں چھینا, وہ خود مکہ سے نکل گئے. ان کا پورا شہر ہے مکہ, ان کا ذاتی آبائی جو ہے پراپرٹی نہیں ہے. انہوں نے مکے کو نہیں خریدا. مکے میں جو ان کا مکان تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا, وہ ان کا پراپرٹی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو ان کی پراپرٹی مکے میں بچی تھی, مکے میں تھی. یہ سب تواریخ میں موجود ہے, میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. جس طرح مہاجرین کے ساتھ ہوا, مہاجرین جب اپنے مکانات چھوڑ دیے مکے سے, تو ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان کے رشتہ دار, انہوں نے ان کے مکانوں پہ قبضہ کیا, اور بہت سارے لوگوں کے مکانوں کو ان کے رشتہ داروں نے بیچ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے, امیر المؤمنین علیہ السلام بھی نکلے, تو مکے میں جو ان کا مکان تھا, جو ان کے والد گرامی کا ارث تھا, حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ارث تھا, وہ اس پہ جناب عقیل نے اس زمانے میں وہ مکے میں تھے, انہوں نے قبضہ کیا, اور عقیل نے اس کو بیچ دیا, عقیل نے اس کو فروخت کر دیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مکے میں داخل ہو گئے, تو لوگوں نے کہا آپ تو اپنے مکان میں جائیں گے انشاءاللہ نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شکوہ کیا کہ عقیل نے ہمارے لیے مکان کہاں چھوڑی, عقیل نے میرا مکان بیچ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا, یہ آپشن تھا کہ یہ ان کا حق ہے, یہ واپس چھین لے, لیکن انہوں نے نہیں چھینا اپنا حق. وہ پاور میں ہے, ابھی ان کے پاس پاور ہے کہ اپنا مکان جو ان کی پراپرٹی ہے وہ مکے میں عقیل سے چھین لیں, یا عقیل سے جو شخص وہ فروختی باطل ہے نا, وہ بیع چوری کا مال. مثلا میں نے ایک کتاب چوری کی, میں نے کسی سے فروخت کے 10 روپے لے لیے, اگر یہ کتاب میں نے چوری کی تو یہ بیع, یہ فروخت جو ہے یہ باطل ہے, یہ فروخت واقعی نہیں ہوا, یہ ابھی اسی کا مال ہے جس سے میں نے چوری کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان ہے, وہ تو کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, کبھی وہ انہوں نے فروخت ہی نہیں کیا تھا, اس پہ قبضہ ہوا تھا. ملاحظہ فرمائیے فتح مکہ کے وقت کیا واقعہ پیش آیا. یہ کتاب ہے بخاری, چھاپ دار احیاء التراث العربی, سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 284 میں, باب فضل الحرم میں, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1588 میں بخاری میں. اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں, یا رسول اللہ اتنزل فی دارک بمکہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ داخل ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ کیا آپ اپنے گھر میں جا کے وہاں پہ نزول کریں گے جو آپ کا آبائی گھر ہے. فقال وهل ترك عقیل من رباع او دور, تو فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر بھی چھوڑ دیا ہے؟ عقیل نے تو سب اس پہ قبضہ کر کے بیچ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو دوبارہ نہیں چھینا جب وہ پاور میں تھے. اچھا, اس کے علاوہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3058 پھر بخاری میں, اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ این تنزل غدا فی حجتی, حج کے موقع پر میں نے کہا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے. قال وهل ترك لنا عقیل منزلا, عقیل نے ہمارے لیے کب گھر ہی کبھی چھوڑا ہے. نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ المحصاب, ہم وہ فلان محلے میں وہاں پہ ٹھہریں گے, کیونکہ ہمارا گھر جو ہے اور عقیل نے بیچ دیا ہے. اسی طرح ملاحظہ فرمائی بخاری میں یہ روایت ہے صفحے کے آخر میں 4282, فتح مکہ کے وقت
اسامہ ابن زید کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت بھی یہی پیش آیا، حجۃ الوداع میں بھی حج اور فتح مکہ میں، انه قال زمن فتح مکہ کے وقت کہا یا رسول اللہ این تنزل غدا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وهل ترک لنا عقیل من منزل، یا رسول اللہ اپنے گھر ٹھہریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کب گھر چھوڑا ہے۔ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر، چاپ دار المعرفہ بیروت لبنان۔ یہاں پہ اسی حدیث کے ذیل میں حدیث 1588 این تنزل فی دارک بمکہ وهل ترک عقیل لنا من رباع او دور، اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اسامہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے مکان پہ جو آبائی مکان ہے وہاں پہ ٹھہریں گے؟ بلے وظاہر هذه القصہ ان ذلك كان حين اراد دخول مکہ، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ مکے میں داخل ہونے کے وقت اس نے پوچھا ہے۔ اچھا، وان الدار التي اشار اليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت الى عبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده ان حين عمر، یہ جس گھر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے جناب ہاشم رضی اللہ عنہ ان کا مکان تھا، پھر وہ عبد المطلب علیہ السلام کی ملکیت بنی ہے، پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے درمیان اس مکان کو تقسیم کیا تھا، اور اس میں سے ایک قسمت جو ہے ان کے والد عبداللہ علیہ السلام کو ملا تھا، وفیہا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ محصل هذا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما ہاجر استولى عقیل وطالب على الدار كلها۔ خلاصہ قصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کیا ہے تو عقیل نے مکان پہ قبضہ کیا ہے، اور اس نے مکان لے لیا یا بیچ دیا تھا بعد میں اس نے۔ جب یہ سمجھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق، اپنا مکان کیوں واپس نہیں لیا؟ اس کا ملاحظہ فرمائیے، کتاب علل الشرائع تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ۔ اچھا، یہ چاپ ہے آپ کا، اللہ آپ کا بلا کرے، المطبع العلمیہ بقم، قم میں چھپیا۔ یہاں پر العلت التي من اجلها ترک امیر المؤمنین علیہ السلام فدق، اس علت کا بیان جس کی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ اپنی دور حکومت میں فدق پہ قبضہ نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3 اس میں ملاحظہ فرمائیے، ان ابی الحسن علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام سے ظاہراً روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سألت عن امیر المؤمنین لما لم يسترجع فدقا لما ولی الناس، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت ہوئی ہے تو انہوں نے کیوں جو ہے فدق کو واپس نہیں لیا؟ تو فرمایا لأن اہل بیت لا یاخذوا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو ونحن اولیاء المؤمنین انما نحکم لهم وناخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا ناخذ لانفسنا۔ فرمایا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ ہمارا حق ہمارے ظالموں سے صرف اللہ لے کے ہمیں دیتا ہے، ہم خود اپنا حق ظالموں سے زبردستی جب ہمارا پاور آتا ہے تو نہیں چھینتے، اور ہم مومنین کے ہم لیڈر ہیں، ہم مومنین کے حق میں، مومنین کے فائدے میں ہم حکومت کرتے ہیں، وہ ہم اپنے حق ظالموں سے نہیں لیتے اپنے لیے، ظالموں سے نہیں، یعنی جب ہماری قبضہ ہوتا ہے، حکومت ہوتا ہے تو اپنا حق نہیں لیتے، مومنین کا حق لے کے ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ان کا پاور آیا ہے تو انہوں نے اپنا حق جو ہے، جو ان کا آبائی گھر تھا ان پہ قبضہ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ بھائی اسی سیرت پہ امیر المؤمنین علیہ السلام چلے ہیں۔ جو آپ نے جو دلیل لے کے آیا تھا نا، وہ بالکل آپ کے اپنی کتب سے آپ کے خلاف ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو فدق مطالبہ کرنے گئی ہیں، وہ کس لیے گئی ہیں؟ فدق مطالبہ اس لیے کرنے گئی ہیں کہ لوگ ابو بکر کو مسلمان سمجھتے ہیں، تاکہ تاریخ میں ثابت ہو کہ ابو بکر کا کردار کیسا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ادراج ہے، میں ادراج کی کہانی آپ کو سنا دوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے سقیم البخاری، ملاحظہ فرمائی، کتاب بخاری چاپ دار الاحیاء التراث العربی، جو سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 749 میں، 749 749، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں نہیں 749 آگے 749 یہ ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 4240 عائشہ سے روایت ہے کہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو کسی شخص ارسلت، پیغام بھیجا، تسألہ میراثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ،
کہ اپنا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتی ہیں. ٹھیک ہے. مما افاء اللہ بالمدینہ و فدق, جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا مدینہ میں بھی اور فدق میں بھی. اچھا یہ کہ بھلے اس کے بعد ابو بکر نے کہا ہم نہیں دیں گے, تو عائشہ کہتی ہیں کہ فاب ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شيئا, ابو بکر نے کہا کہ ہم فاطمہ کو کچھ نہیں دیں گے سلام اللہ علیہا. فوجدت, یہ کس کی شہادت ہے؟ یہ عائشہ کی شہادت ہے. اگر آپ کہتے ہو یہ ادراج ہے, یہ ادراج ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں بخاری کے اتنے شراح ہیں, مسلم کے شراح ہیں, انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا کہ ابھی جو ہے ایک وہابی ہے کویت میں عثمان الخمیس, اس نے ادعا کیا ہے, پہلی دفعہ اس نے ادعا کیا کہ ادراج ہے. بیہقی نے ادراج کا ادعا کیا ہے, لیکن وہ کس معاملے میں؟ وہ اس معاملے میں کہ بنی ہاشم نے ابو بکر سے 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا, اور اس کی بات صحیح ہے. وہ بعض روایات میں ہے کہ وہ زہری کا قول ہے, وہ ابو بکر بیہقی کا جو صاحب سنن بیہقی ہے, اس کا یہ قول ہے, اس قول کو بھی رد کرتا ہے حافظ ابن حجر اپنے کتاب فتح الباری میں, اس کو بھی رد کرتا ہے. لیکن یہ جملہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا فوجدت, ابو بکر پہ غضبناک ہو گئیں, فہجرته فلم تکلمه حتى توفیت, اور ابو بکر سے بات نہیں کی جب تک ابو بکر دنیا سے گئے, جب خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وفات ہوا ہے. تو یہ کس نے کہا یہ ادراج ہے؟ ادراج کی دلیل بتاؤ. اتنے شراح آ گئے, اتنے حفاظ آ گئے, اتنے جہابذہ آ گئے جو سب احادیث پہ احاطہ رکھتے ہیں, ذہبی, ابن حجر عسقلانی, ابن تیمیہ, وہ سب ناصبی, کٹر ناصبی, بھائی سب شراح. انہوں نے ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ ہمیں دکھاؤ کہ کسی نے کہا یہ ادراج ہے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ ادراج ہے تو مجھے بتاؤ. اسی میں ہے فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا, جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو راتوں رات امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا, ابو بکر عمر کو نماز جنازہ کا خبر نہیں دیا. یہ بھی ادراج ہے. اگر تم کہتے ہو وہاں پہ ناراضگی غضب ادراج ہے, تو یہ بھی ادراج ہے, یہ بھی ادراج ہے. تو پھر آپ بخاری کو گولی مارو. تمہاری کتب ایسی ہیں کہ ان میں احادیث میں روات کے اقوال شامل ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. 1400 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, 1422-23 سال تک, 1444 ہے, ابھی کچھ 10 سال پہلے ادراج کا ادعا کیا گیا عثمان الخمیس نے, 10-15 سال پہلے, 1430 ہجری تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ادراج ہے. یہ بھی ادراج ہے. اچھا, فلم وكان لعلي عليه السلام من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. یہ بھی ادراج ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حیات مبارک جب تک وہ زندہ تھے, لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی عزت کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد لوگوں نے عزت کرنا امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ دی. یہ بھی ادراج ہے. بلے فالتمس مصالحة ابی بکر و مبایعته, 6 مہینے کے بعد انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کرنے کی کوشش کیا, وہ بھی کس لیے کہ زندگی ان کا جو ہے جینا حرام ہو گیا. یہ عائشہ کا قول ہے, ٹھیک ہے نا, اس حدیث کے مطابق. ہمارے نزدیک تو کبھی بیعت ہی نہیں کیا. یہ بھی ادراج ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا. اچھا, ولم یکن یبایع تلک الاشہر, اور اس وقت تک انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی تھی. یہ بھی ادراج ہے. ادراج پہ ادراج, پورا حدیث ادراج. فارسل الی ابی بکر, ابو بکر کو پیغام بھیجا, ان اتنا, تم آ جاؤ, ولا یاتنا احد معک, تیرے ساتھ کوئی اور نہ آئے. کراہیتا لمحضر عمر, کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر کے چہرے سے نفرت ہے. کراہیت نفرت کو بولتے ہیں. لمحضر عمر کی شکل سے ان کو نفرت ہے. یہ بھی ادراج ہے, یہ بھی ادراج, سب ادراج ہی ادراج ہے بھائی. اچھا, فقال عمر لا واللہ لا تدخل علیہم, عمر نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ کے نہیں جانا, تجھے کچھ ہو جائے گا, مار دیں گے تجھے. ابو بکر, یہ بھی ادراج ہے. یہ بھی ادراج ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے بتاؤ عائشہ کا قول اس میں کہاں ہے؟ اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 1430 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ادراج کا, کہ یہ سب زہری کے اقوال ہیں, یہ حدیث نہیں ہے. اکیلے نہ چلے جانا. فقال ابو بکر نے کہا وما عصیتم ان یفعلوا به, تیرا کیا خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کیا سوچتا ہے عمر کہ وہ مجھے ماریں گے؟ میرے ساتھ کیا کریں؟ یہ بھی ادراج ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب ادراج ہے. اچھا, واللہ لا آتینہم, خدا کی قسم میں چلا جاؤں گا. فدخل علیہم ابو بکر آ گیا. فتشہد, کیا لفظ کیا, فتشہد علی علیہ الصلوۃ والسلام,
ان عرفنا فضلک وما اعطاک اللہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے فاضل آدمی ہیں اور اللہ نے تجھے دیا ہے، ولم ننفسک خیرا ساقہ اللہ علیک، الیک، جو اللہ نے تجھے خیرات دی ہیں ہم اس کی جو ہے ہم اس کی اس میں حسادت نہیں کرتے، ولکن استبددت علینا بالامر، لیکن تو نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے، تو نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے، یہ بھی ادراج ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ادراج۔ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا، اور ہم قرابت کی وجہ سے، اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، یہ بھی ادراج ہے۔ بھائی تو پھر گولی مارو بخاری کو کہ 1430 سال تک پتہ ہی نہیں چلا، سب حفاظ، جہابذہ، محققین عمر انہوں نے اپنی بخاری میں ڈال دی کہ بخاری کے درس دیتے تھے، بخاری کے شرح لکھتے تھے، ان کو نہیں پتا چلا کہ ادراج ہے۔ اگر تم کہتے ہو ان کو پتہ چلا ادراج ہے تو لے کے آؤ، ابن حجر کا قول لے کے آؤ، ابن تیمیہ کا قول لے کے آؤ، حافظ ابن کثیر کا قول لے کے آؤ، بھلے محمود عینی کا قول لے کے آؤ، ابن بطال کا قول لے کے آؤ، بھلے قاضی عیاض الیحسبی کا شارح مسلم ہے، یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے، اس کا قول لے کے آؤ، یحییٰ بن شرف النووی کا، یہ بڑے جو حفاظ ہیں، ان کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ ادراج ہے۔ یہ ابھی سے تو شیعوں کا حجت نہیں، یہ شیعہ تو شروع سے اسی مسئلہ فتق پہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ ناراضگی، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی، صرف ایک فقرہ تو نہیں ہے کہ تم کہتے ایک فقرہ ہے، کہ وہ کیا ہے، وہ ایک فقرہ جو ہے وہ ادراج ہے، باقی فقروں کا کیا کرو گے؟